مبارک 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 مبارک، شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ ہے مبارک مبارک اس کا مبارک مبارک مبارک۔ پرانے 1000 اور 500 کے جو نوٹ ہیں ہندوستان کے، جسے ہمارے ملک کے خود مختار وزیر اعظم جناب حضرت نریندر مودی صاحب دامت برکاتہم نے ایک رات میں ریجیکٹ کر دیا، پوری دنیا اب اس کو لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ جس کرنسی کو اس کے اپنے کنٹری نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کرنسی کو بھلا ہم کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح جس دین پر مسلمانوں کی 100% زندگی نہ ہو، اس دین پر مسلمان دوسروں کو دعوت نہیں دے پاتا ہے۔ اسلام کی حقانیت اپنی جگہ برقرار، عظمت اسلام کو سلام، مبلغین اسلام زندہ باد، لیکن ان سب کے بعد سوال پھر قائم ہوتا ہے کہ آخر اسلام کی حرارت، اسلام کے چاہنے والے عاشقین کے رگوں میں لہو بن کر دوڑے تو دوڑے کیسے؟ کبھی اس فلسفے پہ گفتگو ہوئی، نہ پوری امت مدرسے میں جا سکتی ہے، نہ پورے مدرسے امت میں جا سکتے ہیں، پھر آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان دین ایک ایک مسلمان کی زندگی میں پہنچ کر وہ عظیم انقلاب کو کس طرح برپا کرے جو انقلاب مکے کی وادیوں میں جانور چرانے والے چرواہوں میں آیا تھا، جو انقلاب مدینے کے پہاڑیوں میں بیٹھنے والے بدوؤں میں آیا تھا۔ لوگوں یاد کرو، یہ مسلمان جو انگلیوں پہ گینے جاتے تھے، 23 سال کی مختصر مدت میں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے عمارت و دیواروں میں شگاف پیدا کرنے کے بعد جو 14 محلوں سے اور قیصر و کسریٰ کے بڑی دیوار سے جو آواز آ رہی تھی، وہ آواز کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اسپین کے دہلیز تک اور اندلس کے مکان سلطنت تک تم نے اسلام کے جو علم بلند کیے تھے،
مسلمانوں یاد رکھو، نہ سلطنت و حکومت سے تم نے اپنے عزت و وقار کو پایا ہے، نہ دولت، نہ حکومت، نہ بادشاہ، نہ وجاہت، نہ دستار، نہ پگڑی اور نہ تاج سے تمہیں عظمت ملی ہے۔ سڑک پہ جانور چرانے والے چرواہوں کو اگر آسمان نے جھک کر سلام کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی غلامی کی برکت سے سلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ عمرہ کرنے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ ایک جگہ ٹھہر گئے درخت کے نیچے اور لوگوں سے فرمایا کہ آپ فریش ہو جاؤ۔ صحابہ فریش ہو رہے تھے۔ حضرت عمر مکے سے پہلے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگے، بچپن کی یادیں یاد آنے لگی۔ یاد آ گیا عمر کو، کیونکہ عمر مکے میں رہتے تھے۔ یہ وہی عمر ہے جو خطاب کا بیٹا تھا، یہ عمر مکے کا بڑا بہادر نوجوان تھا، یہ عمر جس کے نام کی بہادری کے ڈنکے مکے اور عرب میں بجتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، مسکراہٹیں تیز ہنسی میں بدلنے لگی۔ حضرت عمر ہنسنے لگے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ عمر بچپن میں یہاں بہت آیا کرتے تھے، شاید کوئی واقعہ یاد آ گیا ہو، شاید کوئی گھٹنا یاد آ گئی ہو، شاید کوئی لطیفہ یاد آ گیا ہو جس کی وجہ کر عمر ہنس رہے ہیں۔ لیکن اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ صحابہ کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ دو متضاد کیفیت، ہنسنے والا روتا نہیں، رونے والا ہنستا نہیں۔ حضرت عمر ہنس بھی رہے، حضرت عمر رو بھی رہے، معاملہ کیا ہے؟ لوگ قریب آتے ہیں اور فرماتے عمر آپ ہنسے تو ہنسے، پھر روئے کیوں؟ رونا تھا تو ہنسے کیوں؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، لوگو ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ عمر جب خطاب کا بیٹا تھا تو اسی جگہ پر میرا باپ خطاب مجھے جانور دے کر، اونٹ اور اونٹنیاں دے کر، بکریوں کے ریوڑ دے کر مجھے چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ لوگوں اس زمانے جہالت میں مکے سے یہ عمر اپنے باپ کے جانوروں کو لے کر آتا، اپنے خاندان کے جانوروں کو لے کر آتا اور اسی مقام پر میں بیٹھ جاتا باس بن کر اور میرے جانور چڑھتے تھے۔ لیکن میں اتنا غیر ذمہ دار تھا، میں اتنا البیلا تھا کہ اونٹنی مجھ پہ پیشاب کرتی تھی، مجھے خبر نہیں ہوتی تھی۔ بکریوں کے ریوڑ سے بھیڑیا ایک دو بکریوں کو لے کر چلا جاتا تھا، مجھے احساس نہیں ہوتا تھا۔ جب شام میں مکہ لوٹتا تو میرا باپ خطاب بکریوں کی ریوڑ میں گنتی کرتا تو جانور کم ملتے، میرے جسم کو سونگھتا تو جانور اور اونٹنی کے اور اونٹ کے پیشاب کی بدبو آتی تھی، تو میرا باپ خطاب میرے سر کے زلفوں کو پکڑتا اور مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ عمر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ مکے والے مجھے تان ماریں گے کہ خطاب اپنا کیسا بیکار سا بیٹا چھوڑ کر گیا ہے کہ جسے جانور سلام چلانے کا سلیقہ نہیں۔ اے عمر تو زندگی میں کیا کر پائے گا، تو کسی کام کے لائق نہیں ہے، یہ کہہ کر میرا باپ مارتا تھا۔ لوگوں میں ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ جب یہ عمر خطاب کا بیٹا تھا تو جانور چرانے نہیں آتے تھے۔ رو رہا ہوں اس بات پر کہ جب سے یہ عمر مصطفیٰ کا غلام بن گیا، خدا نے دنیا چرانے کا سلیقہ سکھا دیا۔ آج یہ عمر کتنے ملکوں کا امیر المومنین ہے، آج یہ عمر کے نام کا یہ حال ہے۔ یہ عمر کون سے مدرسے میں پڑھے تھے، یہ عمر کہاں کے پروڈکٹ تھے، یہ عمر کون سے یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی تھی، یہ عمر کہاں سے ڈپلوما کیے تھے، یہ عمر نے کہاں سے اسپیشلائزیشن کیا تھا، گورنمنٹ چلانے کا، سرکار چلانے کا، حکومت چلانے کا۔ لوگوں یہ وہی سے ٹریننگ لی تھی کہ جب 1933 میں ہندوستان میں کانگریس کے زیر نظم انگریز کے زمانے میں پہلی گورنمنٹ منتخب ہوئی بہار کے اندر، تو مہاتما گاندھی نے 9 منتخب ایم ایل ایز اور ایم پیز کو لیٹر لکھتے ہوئے اس میں یہ کہا تھا گاندھی جی نے کہ اے لوگوں آپ ملک کے ممتاز لوگ ہو، ایم ایل اے اور ایم پی بن کر آئے ہو، میں تمہیں کیا نصیحت کروں، میں تمہیں کس کی مثال دوں، کس کی طرح حکومت کرنی چاہیے۔ موہن کرم چند گاندھی، فادر نیشن، فادر
भारत के देश राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी उन लोगों को खत में लिखते हैं कि मैं आपको बतौर नसीहत और बतौर नमूना कुछ और नहीं कह सकता सिवाय इसके कि हुकूमत चलानी हो तो अबू बकर उमर उस्मान गनी को सामने रख लेना। ये गांधी जी ने पहला खत लिखा था। अबू बकर की जिंदगी देख लो, उमर की जिंदगी देख लो, अजीजान मिल्लत, ये कहां के प्रोडक्ट है, इन्होंने कहां से सीखा था। आप आइए, आप चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, आपने मस्जिद नबवी बनाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके आज भी मुतवल्ली हुकूमत अरब की बदलती रहेगी, मस्जिद नबी का मुतवल्ली नहीं बदल सकता। वो मुतवल्ली क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मस्जिद जब बनाई गई तो मस्जिद के अंदर एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया जिसका नाम मशहूर है असहाब सुफ़्फ़ा। असहाब सुफ़्फ़ा आज भी वो चबूतरा बतौर बरकत बरकरार रखा गया है, बाकी है वो मदीने मुनव्वरा में। जाए तो कभी बैठिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबूतरा ऊंचा बनाया, मस्जिद नीची बनाई। वजह क्या थी? फरमाया इबादत मस्जिद में होगी, इबादत की तालीम, सीखने की तालीम चबूतरे में ऊपर दी जाएगी। इल्म का मकाम इबादत से भी ऊपर है कि अगर इल्म ना हो तो आदमी अपनी इबादतों को दुरुस्त नहीं कर सकता। वो इबादतें नाकाबिल कबूल है जो इल्म के बगैर हो, जिसमें इल्म ना हो, जिसमें तालीम ना हो, जिसमें ताल्लुक ना हो, जिसमें तरबियत ना हो, वैसे इबादतें मकबूल नहीं हुआ करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी इस्लाम के पहले मदरसे से अपने सहाबा की तरबियत की, अपने सहाबा को पढ़ाया और उसी मदरसे के फारिग है वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस और सहाबा की जमात के सबसे मुमताज मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये किस मदरसे के फारिग हैं? उसी चबूतरे के मदरसे के फारिग हैं जिनको अल्लाह ने किताब दी किताबुल्लाह, बैठने को दी बैतुल्लाह, उस्ताद दी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनका इम्तिहान जिसने लिया वो खुद अल्लाह। ये पहला मदरसा है इस्लाम के नक्शे पे। इस दुनिया को तमाम ज़रूरतें मदरसों से पूरी हुआ करती थी। मदरसों ने सियासतदां दिए, मदरसों ने इकोनॉमिस्ट दिए, मदरसों ने एजुकेशनिस्ट दिए, मदरसों ने दुनिया के तमाम तकाज़ों को पूरे करने वाले अफराद व माहिरीन दिए। अफसोस हमारे मदरसे आज जिंदगी के तमाम शोबों की तकमील नहीं कर पा रहे। बात तो जरा खुलकर होगी और दूर तक होगी। काजी रुश्द अंदलुस के इस्लामी दुनिया के माहिर फलसफी गुजरे हैं, बहुत बड़े फलसफी, बड़े आलिम काजी रुश्द। ईसाई पादरी ने इब्ने रुश्द से पूछा, ऐ इब्ने रुश्द, तुम लोग हमसे बहुत पीछे हो और हम ईसाई बहुत आगे। इब्ने रुश्द ने जो जवाब दिया वो जवाब क्या था सुनिए। हमारे मदरसे कहाँ पहुँचे हुए थे? हमारे मदरसे कहाँ पहुँचे हुए थे? काजी रुश्द ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, जरा तवज्जो फरमाइए, हाँ हाँ, तुम्हारे मुल्क में जब कोई दानिश्वर मरता है तो उसकी बची कुची किताबें बिकने के लिए हमारे पास आती है। बात समझे आप? मतलब तुम्हारे यहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं है, और हमारे मुल्क में जब कोई गवैया मरता है तो उसकी हारमोनियम सारंगी बिकने के लिए तुम्हारे यहाँ जाती है। कितना फर्क था हमारे यहाँ, कितना फर्क था। एक जमाना था जब इराक में बगदाद के शहर बगदाद में और उससे मुत्तसिल शहर कूफा, ये कूफा कौन सा शहर था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में कूफे को बसाया और ऐसा इल्म का शहर बनाया कि आपको पता है सबसे पहले इस्लामी इल्म की राजधानी मदीने मुनव्वरा रही, लेकिन खिलाफत राशिदा के बाद इस्लाम की राजधानी, इल्मी राजधानी, ये इराक का शहर कूफा रहा। कूफा
کوفے کے بعد مصر رہا، یہ راجدھانی رہی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کو بسایا، یہ ڈیزائن حضرت عمر کی تھی کہ کسی بھی سٹی کی جو پاپولیشن ہے وہ 25,000 سے اوپر نہ ہو۔ اربن ڈیولپمنٹ اور میونسپلٹی کا جو نظام ہے یہ حضرت عمر نے تیار کیا تھا کہ ایک مکان اور دوسرے مکان کے درمیان کم سے کم 10 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ آب و ہوا رہے۔ ہر ایک مکان کے آنگن میں 4 کم از کم درخت ہونے چاہیے، آگے پیچھے دائیں اور بائیں۔ یہ حضرت عمر کا نظام تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا جس شہر کی آبادی 25,000 ہو جائے اس کے بعد اس کی آبادی بڑھنے مت دو، اب دوسری آبادی بساؤ، درمیان میں کشادہ راستہ ہو۔ جب مدینے کی آبادی 25,000 ہو گئی، حضرت عمر نے کوفہ بسایا، اور اسلام کے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کوفہ روانہ کیا اور فرمایا آپ جائیں اور کوفہ میں تعلیم و تربیت دیں۔ یہ کوفہ کے ان مدرسوں کا نظام تھا، یہ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی برکت تھی کہ کوفہ جیسی جگہ میں محدث وقت امام اعمش سلیمان بن مہران جیسا محدث گزرا ہے، اور اس زمین کا سب سے بڑا فقیہ نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 800 مفتیوں کا اپنے زمانے کا استاذ تھا، جس کے شاگرد امام یوسف جیسے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ یہ کوفہ میں حضرت ابو حنیفہ تیار ہوئے۔ ان مدرسوں کی برکت تھی کہ مدرسوں نے امام شافعی کو تیار کیا، مدرسوں نے امام مالک کو تیار کیا، مدرسوں نے امام احمد بن حنبل کو تیار کیا، مدرسوں نے حضرت جعفر صادق کو تیار کیا، مدرسوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی کو تیار کیا، مدرسوں نے بایزید بستانی کو تیار کیا، مدرسوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو تیار کیا، مدرسوں نے قاضی رشد کو تیار کیا، مدرسوں نے قاضی ایاز کو تیار کیا، مدرسوں نے فلسفی کو تیار کیا، مدرسوں نے کیمسٹر کو تیار کیا، مدرسوں نے بڑے بڑے عظیم الشان طب کے ماہرین اور اس زمانے کے سائنسدانوں کو پیدا کیا۔ یہ مدرسوں کا ماضی رہا، یہ مدرسوں کی تاریخ نہیں۔ یہ تاریخ میں بگاڑ کب سے شروع ہوئی؟ عزیزان ملت، بنیادی بات ایک سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ نبی کی نبوت قیامت تک قائم ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی قیامت تک محفوظ ہے انشاءاللہ۔ حضور کی وراثت کیا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی وراثت زمین جائیداد نہیں ہوا کرتی۔ نبیوں کی وراثت میں زمین جائیداد سونے چاندی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں آپ مصلی پہ تشریف لائے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اقامت کہہ دی گئی۔ اب آپ نیت باندھنے والے تھے کہ اچانک آپ سنجیدہ ہو گئے اور فکر مند ہو کر مصلی سے ہٹے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور گھر میں تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے اور پھر آپ نے نیت باندھی اور 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھا دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب کا وقت تو بڑا نازک ہوتا ہے اور اس سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن آج آخر کیا وجہ ہے کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے مغرب کی اقامت ہونے کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے طاق میں ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے، اور اس زمانے میں اشرفیاں سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے اور اس کے گھر میں سونا اور چاندی باقی رہے۔ میں نے اسے غریب کو صدقہ کر دیا، گھر میں باندیاں ہوتی تھی، گھر میں غریب عورتیں ہوتی تھی، آپ نے فرمایا کہ میں اسے صدقہ کر کر آیا ہوں، تب نماز پڑھا رہا ہوں، یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نبی کی وراثت نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ مکان ہے، نبی کی وراثت نبی کی شریعت ہے۔ کیا ہے بھائی نبی کی وراثت؟ نبی کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت جامع ہے پوری دنیا کے الجھنوں کو سلجھانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نماز ہے، طریقت ہے، سلوک ہے، معرفت ہے، مسائل ہے، حل ہے، اجتہاد ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، نظام ہے،
تمام چیزیں اسی وراثت میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمیونل ہارمنی مینٹین کیا، آپ نے جو انٹرنیشنل انٹیگریشن جو بنائی، آپ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر جب آپ مدینے تشریف لائے تو مدینے میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم، نان مسلم، جیوش یعنی یہودی رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور فرمایا کہ سنو، اللہ نے مدینے میں ہمیں اختیار عطا فرمایا ہے، لیکن یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، حکومت اور رعایا کے درمیان کیا رشتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاہدہ مدینے میں یہودیوں کے ساتھ کیا، اور وہی معاہدہ یہ تھا کہ سنو کہ اس مدینے میں حکومت مسلمانوں کی ہوگی، اور حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمہارے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، لیکن ہاں یاد رکھنا اگر تم نے قانون توڑا اور بغاوت کی تو تم سزا کے مستحق ہوگے۔ ہم تمہاری مکمل حفاظت کریں گے، تمہاری بیٹیوں کی آبرو محفوظ، تمہاری عورتوں کی آبرو محفوظ، تمہاری جان کو کوئی ناحق نہیں لے گا، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اے یہودی، وعدہ کرو کہ جب مدینے پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم اور تم مل کر، دونوں مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کمیونل ہارمنی پر مشتمل یہ پہلا ایک رول ریگولیشن آپ نے مدینے کے بنایا۔ یہ شریعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس شریعت کے وارث کون ہے؟ اس وارث کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث علماء ہے، ورثۃ الانبیاء۔ یہ علماء جو ہیں امت کے علماء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور امت کے علماء کہاں تیار ہوتے تھے اور کہاں تیار ہوتے ہیں؟ یہ امت کے علماء تیار کرنے کی فیکٹری کا نام مدارس اسلامیہ ہے۔ مدرسوں میں یہ جو مدینہ یونیورسٹی اور یہ مکہ میں جامع ام القریٰ اور یہ مصر میں جامعۃ الازہر اور یہ جامعہ زیتون اور یہ جامعہ ام قروین اور یہ ہندوستان میں ازہر ہند، دارالعلوم دیوبند، یہ اسلام کی وہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں سے وہ کوالٹی تیار ہوا کرتے تھے کہ جن کوالٹیوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ یہ مدرسوں کی دین تھی کہ بھارت کا پہلا شکشا منتری اور ہندوستان کا پہلا ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد اگر ہندوستان کو کسی نے دیا تو وہ ہندوستان کے مدرسوں نے دیا ہے۔ عزیزان ملت، مدرسے یہ صرف اسلام کے قلعہ نہیں، یہ ہندوستان کا بھی قلعہ ہے۔ اگر ہندوستان میں مدرسوں کا سسٹم بگڑ گیا تو بھارت کا بھوشیہ خراب ہو جائے گا، انڈیا کا فیوچر ڈارک ہو جائے گا اگر مدرسے کمزور ہو گئے۔ ہندوستان میں مدرسوں کی تاریخ یہ رہی کہ آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد، کون نہیں جانتا ان کو، یہ ہندوستان کے سب سے پہلے صدر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو دیوانے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکواد پلتے ہیں، جو دیوانے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں دیش ویرودھی تعلیم دی جاتی ہے، ان پاگلوں سے کہہ دو مدرسے آتنکواد نہیں، مدرسے مہاپروش تیار کرتے ہیں۔ بھارت کا پہلا راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد بہار کے چھپڑا ضلع میں ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم تھے۔ مدرسوں نے آتنکواد نہیں، مدرسے نے بھارت کو راشٹرپتی دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا کا سپر پاور لے لیں، امریکہ۔ ابھی جو ہمارے موجودہ صدر صاحب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نا جی، یہ بھی آدمی ماشاءاللہ نمونہ ہے، مکمل کارٹون معلوم ہوتا ہے یار۔ میں کبھی کبھی اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جاپان نے زندگی میں سب کچھ بنا لیا، ایک دوسرا ٹرمپ نہیں بنا سکا۔ وائٹ ہاؤس کی نیوز کے مطابق میں نہیں، یہ میری نیوز نہیں ہے، وائٹ ہاؤس کے نیوز کے مطابق امریکی صدر جناب ٹرمپ صاحب روزانہ بڑی پابندی اور ایمانداری کے ساتھ 17 جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنی جھوٹ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے، 17 جھوٹ روزانہ بولتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ، ہمارے والے ان سے سیکھتے ہیں یا وہ والے ہمارے والے سے سیکھتے ہیں؟ بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ پائے کیا میں؟ یعنی کون کس کو سکھا رہا ہے اللہ بہتر جانے۔ مگر ٹرمپ صاحب سے پہلے جو وہاں کے صدر تھے ان کا کیا نام تھا بھائی؟ جی اوباما، ماشاءاللہ
اوباما صاحب، اصل میں ان کا پورا نام ہے باریک حسین اوباما. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ باریک حسین اوباما. ان کے جو والد تھے وہ کینیا کے تھے. وہ امریکہ میں آ کے انہوں نے شادی کی تو ان کا نام تھا باریک حسین اوباما. باریک عربی نام ہے، اللہم بارک لنا. حسین کو دنیا جانتی ہے. اوباما جو ہے یہ ٹرائبل نیم ہے، جیسے نائک، پٹیل، گھوش، منڈل پورے ہندوستان میں ہوتا ہے. مہاراشٹر میں چلے جائے تو نائک اور پٹیل ہوتا ہے، گجرات تک. بنگال میں چلے جائے تو گھوش، منڈل یہ مسلمانوں کے ٹائٹل ہوتے ہیں. اسی طرح کینیا اور افریقہ کے ملکوں میں اوباما یہ ٹائٹل نیم ہے. باریک حسین اوباما صاحب امریکہ میں آئے، انہوں نے شادی کی تو یہ اوباما صاحب جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو بڑے اوباما صاحب یعنی والد صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. تو جب یہ امریکہ میں پیدا ہوئے تو ان کی نانی نے اور ان کے ماں نے ان کے باپ کا نام ان پر کاپی پیسٹ کر دیا اور ان کا بھی نام باریک حسین اوباما. ان کی ماں نے جب دوسری شادی کی انڈونیشین مسلمان سے، وہ بھی مسلمان تھے، تو انڈونیشین مسلمان اپنی بیوی کو یعنی اوباما کی ماں کو انڈونیشیا لے جانے لگے تو ماں اپنے ساتھ 7 سال کے بیٹے اوباما کو بھی لے گئی. اور یہ اوباما صاحب انڈونیشیا کے جکارتا میں 2 سال مدرسے میں پڑھ چکے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے کیسی کیسی کنڈلی نکال کے لاتا ہوں. یہ بھی 2 سال وہاں پڑھے ہیں جی. اب اس کے آگے ہم کو مت پوچھئے گا کہ محمد بن سلمان ہندوستان آئے تھے. آئے تھے؟ ارے بولو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کب آئے تھے؟ 2 دن پہلے آئے تھے. ہمارے دیش کے مانیہ پردھان منتری آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، صدیقی مرحبا بکم فی الہند. آپ تو بتاؤ کہاں پڑے ہو؟ یہ راز آپ نے کیوں چھپایا؟ ضرور بچپن میں گجرات کے کسی مدرسے کے مولوی صاحب نے 2 چھڑی مارا ہوگا، تب جا کر یہ عربی یاد آئی. صدیقی مرحبا بکم فی الہند. الگ بات ہے پرونانسیشن تھوڑا اوپر نیچے وہ ایک الگ بات ہے، مگر بولو ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری جی کہا نہیں کہا انہوں نے. شکر ہے اللہ کا. ہم تو سنتے تھے مرنے کے بعد صبر بھی بولتا ہے، لیکن یہاں تو جیتے جی بھی ماشاءاللہ بولنا پڑتا ہے. خدا کا شکر ہے، میں مانیہ پردھان منتری جی کا آبھاری ہوں کہ آپ نے دیش کا نام روشن کیا. ایک لائن عربی میں بول کر آپ نے بتا دیا کہ عربی زبان یہ امن کی زبان ہے، یہ محبت کی زبان ہے، یہ مہمانوں کے سواگت کی زبان ہے، یہ ویلکم کرنے کی زبان ہے، یہ نفرت کی زبان نہ کل تھی نہ آج. اوباما صاحب مدرسے سے پڑھ کر گئے تو مدرسوں نے آتنکواد نہیں، بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی راشٹرپتی دیا. بولو دیا کہ نہیں دیا بھائی؟ ارے دیا نا ہم کو راشٹرپتی. لیکن یہ انگریزوں کی ایک عادت بڑی خراب ہے، یہ نام کو بگاڑ دیتے ہیں. اصل میں جو لوگ کچھ کر نہیں پاتے وہ دوسروں کا نام بدل کے اپنا نام لگا دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ جو لوگ کچھ نہیں بنا پاتے وہ دوسروں کے بنائے ہوئے پر اپنا نام ڈال دیتے ہیں. آج کل ہمارے ہندوستان میں بھی یہ فیشن بہت چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے. تاج محل بنا نہیں سکتے، نام بدل دو. قطب مینار بنا نہیں سکتے، نام بدل دو. الہ آباد بسا نہیں سکتے، نام بدل دو. مغل سرائے قائم نہیں کر سکتے، نام بدل دو. تو مضبوط اور بہادر لوگ تاریخ بنایا کرتے ہیں، جھوٹے اور مکار لوگ نام بدل دیا کرتے ہیں. آج ہمارے دیش میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کو دیش تو دور کی بات ہے اپنے گھر چلانے کا تجربہ بھی نہیں بیچاروں کے پاس. ارے ایک آدھ بیوی اور 2-4 بچے ہوتے تو سنبھالنے کا کچھ سلیقہ آ چکا ہوتا، مگر مشکل ہے کہ سنبھالنے کا سلیقہ آئے کہاں سے؟ یہ تو سارے کے سارے گھر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، پریوار سے ہٹائے ہوئے لوگ ہیں. تو انگریزوں کی بھی حالت خراب یہ ہے کہ انگریز لوگ ہمارے کارناموں پہ اپنا نام لگا دیتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈم. ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم، حضرت موسیٰ کو موسیس، حضرت عیسیٰ کو جیسس. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اسی طریقے سے اب اوباما کا نام جو ہے پورا باریک حسین اوباما، فرسٹ نیم مسلم، مڈل نیم مسلم.
اب یہ دونوں نام سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلمان کا بچہ ہے. تو انگریزوں نے کیا کیا, باریک کو براک کر دیا کہ چلو یہ براک ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا. تو ان کا مشہور کیا ہوگا, براک اوباما, براک اوباما, بیچ میں حسین ہے کہ نہیں. تو انہوں نے باریک کو چینج کر کر براک کر دیا. حسین کو چینج کرنے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ارے باپ رے باپ, کربلا میں یزید نہیں بدل سکا تو یہاں ہم کیا بدل لیں گے. تو انہوں نے حسین کو سائلنٹ کر دیا, کہا کہ حسین کو چھیڑ چھاڑ کروں گا تو سر قلم ہو جائے گا. مسلمان دو چار ایک آدھ دن تو بغیر کباب کے رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں. میں بھارت سرکار سے ہی کہتا ہوں مسلمانوں کا کباب مت روکنا, ورنہ 20 روپے کلو آلو جو مل رہی ہے 150 روپے کلو ہو جائے گا. اس لیے کہ مسلمان پھر آلو کا کباب بنائے گا, مسلمان پھر آلو کا قیمہ بنائے گا, پھر آلو کے مغلائی پراٹھے بنائے گا. اس لیے بہتر ہے جو کھا رہا ہے اس کو کھانے دو بھائی, ڈسٹرب مت کرو. تو انہوں نے کیا کیا, حسین کو سائلنٹ کر دیا اور براک اوباما رکھ دیا. لیکن انہوں نے, اوباما صاحب جب صدر بنے تو انہوں نے جب فائل میں دستخط کیے تو انہوں نے پورا نام لکھا, براک حسین اوباما. حسین کو بھی لکھا. یہ مدرسوں کا کردار ہے پوری دنیا میں. مدرسوں نے اکانومسٹ دیے, مدرسوں نے پولیٹیشین دیا. جب ہندوستان میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی, آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ, سب سے پہلا فتویٰ اس ہندوستان کے عالم دین نے مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولویوں نے دیا. اور یہ فتویٰ دیا کہ دیش بھکتی میں دیش کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتا ہوا جو بھی مسلمان بھارت کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مرے گا وہ شہید ہوگا, اسے شہادت کا درجہ ملے گا. اللہ اکبر, کہا اسے شہادت کا درجہ ملے گا. اور شہادت کا اور جہاد کا فتویٰ ہمارے علماء نے دیا کہ انگریزوں سے لڑو. اور انگریزوں نے جب یہ فتویٰ سنا تو اسی دن سے ان کا زوال شروع ہو گیا کہ ان مدرسوں میں کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں مدرسوں میں جو مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں. اور انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا. اسی میں مدرسے کے پڑھے ہوئے ایک عالم دین تھے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور کہا کہ مولوی فضل حق خیر آبادی, تمہارے دل میں بھارت کا بہت پریم ہے, دیش پریم ہے, تم بڑے دیش بھکت ہو. آج کل دیش بھکتی کا مال بہت بیچا جا رہا ہے ہندوستان میں, ٹیلی ویژن میں بیچا جا رہا ہے. اب تو دیش بھکتی کے نام پہ چورن بک رہے ہیں, دیش بھکتی کے نام پر ٹھنڈا ٹھنڈا تیل بک رہا ہے, دیش بھکتی کے نام پر خوشبودار صابن بک رہے ہیں. تھوڑے دن اور انتظار کیجئے تو دیش بھکتی کے نام پر ٹوتھ پیسٹ بکیں گے, دیش بھکتی کے نام پر بنیان بکیں گے, دیش بھکتی کے نام پر تولیہ بکے گا, دیش بھکتی کے نام پر لوگ چپل جوتے بھی کے بیچیں گے. اس لیے یہ دیش بھکتی, یہ دیش کو بیچنے کے لیے آئے ہیں. یہ دیش بھکتی کے نام پر پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, سامان بیچ رہے ہیں. اب یہ بابا نہیں, یہ لالا ہے, یہ دیش کو بیچتے ہیں, یہ مال بیچتے ہیں, یہ سامان بیچتے ہیں. عزیزان ملت, دیش بھکتی کس کو کہتے ہیں, دیش بھکتی کسے کہا جاتا ہے, دیش بھکتی کس کو کیا نام ہے. دیش بھکتی وہ ہے جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے, دیش بھکتی وہ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے لوگوں, وہ مدرسے کے مولوی تھے مولانا فضل حق خیر آبادی, انگریزوں نے گرفتار کیا. انڈومان نکوبار کے جیل میں مولانا فضل حق خیر آبادی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا, کالا پانی کی سزا دی گئی. انگریز کی عدالت نے مولانا کو سزائے موت کی تجویز دی. انگریز جیلر مولانا کی موت کا پروانہ لے کر مولانا کی جیل کی سلاخ کی طرف گیا. مولانا سلاخیں پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اپنے بیرک میں اور مسکرا کر پوچھتے ہیں, جیلر کیا پیغام لائے ہو, کیا سندیش لائے ہو. جیلر غرور میں کہتا ہے, مولوی تیری موت کا پروانہ لایا ہوں, کل صبح کا سورج تو دیکھ نہیں پائے گا, تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. مولانا مسکرا کر فرماتے ہیں, شکر ہے اللہ کا کہ فضل حق خیر آبادی ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا عزت کے ساتھ پھانسی کے تختے پہ چڑھے گا اور اپنے مالک سے جا کر محبت سے مل لے گا. یہ مسکراہٹ, یہ خوشی انگریز کے جیلر کو پسند نہیں آئی. اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے ہم تمہیں ایک ایسی سزا دیں گے کہ جس سزا سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, جس سزا سے تمہارا دل کانپ جائے گا,
جس سزا سے تم رونے لگو گے، سزائے موت کا فیصلہ سن کر ہنسنے لگے ہو، ابھی ایسی چیز کروں گا کہ تم رونے لگو گے۔ انگریز جیلر نے حجام کو بلایا، نائی کو بلایا، اور مولانا کے دونوں ہاتھ کو دو سپاہی پکڑ لیتا ہے، اور انگریز جیلر کہتا ہے کہ مولانا کی داڑھی کو شیونگ کر دو۔ وہ خوبصورت پیاری داڑھی مولانا کے چہرے پہ جو سنت کی طرح چمک رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا روئے، منت کرنے لگے کہ دیکھو مجھے پھانسی کر دی جائے گی، میرے چہرے سے داڑھی کو جدا نہ کرو، میں اس حال میں خدا کے پاس کیسے منہ دکھاؤں گا۔ لیکن انگریز نے کہا بس یہی تکلیف تو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر شیونگ کر لی، داڑھی پوری نیچے گر گئی۔ حضرت روتے ہوئے نیچے جھکتے ہیں، داڑھی مبارک کو ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، لبوں سے چومتے ہیں اور فرماتے ہیں واہ میری داڑھی واہ، بھارت پر مجھ سے پہلے تو شہید ہو گئی، بھارت پر مجھ سے پہلے تو شہید ہو گئی۔ یہ مدرسوں کا پروڈکٹ تھا۔ اڈوانی جی پہلے کہتے تھے کہ مدرسوں میں آتنکواد پلتے ہیں، اڈوانی جی تو اب شنٹنگ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، جہاں ہے اللہ خوش رکھے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی کرم ایسے کرو کہ آنے والے بچے اچھا صلہ دیں۔ اڈوانی جی کے بچوں نے ان کو ایسا کیا ہے کہ سارے بچوں نے مل کر باپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اب تو ایسا ہی لگا مدرسوں کے خلاف کیمپین کر رہے تھے۔ اب آج اس وقت دنیا میں مدرسوں پہ جو کڑی نگاہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ سچے دیش بھکت مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بار نہیں بیسیوں بار کہا ہے، آج کریم نگر میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے بھارت کی چنی ہوئی پوتر سرکار سے، اپنے دیش بھکت سرکار سے آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈوکلام کی پہاڑی جہاں انگریزوں سے مقابلہ ہے بھارتی سینا کو، اور کشمیر کے پہاڑی پاکستان کے بارڈر پہ جہاں بھارت کے سینا کو پاکستان کے آتنکواد اور پاکستان کے گھسپیٹھیوں سے مقابلہ ہے۔ اے بھارت سرکار، اے ہمارے بھارت کے جوانوں، ڈوکلام کے بارڈر سے لے کر کشمیر کے بارڈر تک اگر دیش کی سرکشا، بھارت کی حفاظت، بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے لڑتے ہوئے آپ کو جان کی ضرورت پڑے، مال کی ضرورت پڑے، خون کی ضرورت پڑے، سینے اور سر کی ضرورت پڑے، تو اے بھارت کی سرکار اور اے بھارت کے سینا اور ملٹری، ایک بار ہمیں آواز دینا، ہم مدرسوں سے اپنے بچوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے۔ لیکن ہم دیش کی حفاظت کریں گے کہ یہ انشاءاللہ۔ یہ جو پلوامہ میں 14 فروری کو پاکستان کے گھسپیٹھیے ناپاک پوتر خونخوار دہشت گرد آتنکوادوں نے بھارت کے 50 جانباز سپاہیوں پہ، سی آر پی ایف کے جوانوں پہ، غریب اور کسانوں کے بیٹوں پہ، جو مزدوروں کے بیٹے تھے، جو کسانوں کے بیٹے تھے، وہ کوئی نیتا کے بیٹے نہیں تھے، کوئی بہت بڑے گھر کی اولاد نہیں تھی، وہ غریب اور کمزور گھر کے بچے تھے، وہ ہمارے بھائی تھے، چاہے ان کا نام شنکر ہو، پانڈے ہو، روی ہو، ان کا نام کچھ بھی ہو، امرندر ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے رگوں میں دوڑنے والا خون یہ ان کے رگوں میں جائے گا تاکہ وہ دیش کے لیے لڑے۔ ان 50 نوجوانوں کی شہادت ہوئی ہے، ہم پورے ہندوستان کے مسلمان اس پر سلام کرتے ہیں اور اس بات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑے، ان کے گھر والوں کے لیے ہم کھڑے ہیں، ان کے بچوں کے سامنے ہم ان کے چچا اور بھائی کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتا دوں، سرکار کسی بھی پارٹی کی ہو، لیکن جب دیش کی بات آئے گی تو ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ماننیے پردھان منتری پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھارت کے پردھان منتری ہوتے ہیں۔ ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں اور کہیں گے ہندوستان کا جو بھی وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ ہم ان کی عزت کریں گے۔ یہ ہمیں مدرسوں میں سکھایا گیا ہے، یہ ہمیں مدرسوں میں سکھایا گیا ہے، اور مدرسوں میں جو تعلیم ہمیں دی گئی اس تعلیم کی برکت ہے کہ آج ہندوستان میں جو لاکھوں مدرسے ہیں، ان مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مدرسوں کے دروازے ہم بند نہیں کرتے، رات میں اس لیے تالا لگاتے ہیں تاکہ چور چوٹے داخل نہ ہو جائیں، لیکن میں اوپن اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے مسجد اور ہمارے مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
ہمارے بھارت کے جس بھائی کو جب آنا ہو اچانک آ کر دیکھ لیں ہم کیا پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک شیخ مدرسے میں قرآن پڑھا رہے تھے، ایک نوجوان نے آ کر کہا مولوی صاحب تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ کہا کہ اس زمانے میں لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، تم قرآن پڑھا رہے ہو۔ حافظ صاحب نے کہا نادان، چاند بھی مخلوق ہے، اس پر جو جا رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے، مخلوق مخلوق کے پاس بھیج رہی ہے، میرے پاس آ، میں مخلوق کو خالق سے ملاتا ہوں، میں اس قرآن پاک کے ذریعے سے مخلوق کو خالق سے ملاتا ہوں۔ مدرسوں کی تعلیم خالص سے یہ ہے، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک برہما دیپیو ناستک، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ مدرسوں کو جانتے نہیں ہیں وہ دشپرچار کے سے متاثر ہے، غلط بیانیاں باہر ہو رہی ہے کہ مدرسوں میں ہتھیاروں کی ٹریننگ تم کہتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تم، مدرسوں میں لاٹھی کی ٹریننگ، جھوٹ بولتے ہو تم، اور تمہارے جھوٹ کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں انٹیلیجنس ہے، ہمارے بھارت میں آئی بی ہے، ہمارے بھارت میں سی بی آئی ہے، ہمارے بھارت میں ایس بی ہے، ہمارے بھارت میں سی آئی ڈی ہے۔ ایک مدرسے میں آم کاٹنے والا بھی اگر 2-3 چاقو مل جائے تو تھانہ کے پولیس والے پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، لاٹھی اور بندوق کی ٹریننگ ہم مدرسوں کے بچوں کو نہیں دیتے، لاٹھی اور بندوق کی ٹریننگ میدانوں میں کھڑے ہو کر دیش میں نفرت پھیلانے والے لوگ ہاف پینٹ میں اپنے لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ ہم مدرسوں میں اس طرح کی ٹریننگ نہیں دیتے۔ ہمارے مدرسے یہ اسلامی نشت ثانیہ ہے، ہمارے مدرسے قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کا مرکز ہے، ہمارے مدرسے دیش بھکتی سکھاتے ہیں، ہمارے مدرسے وہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم ٹرینوں میں جا رہے ہو اور کوئی تمہیں مل جائے، ہمارے کلکتے سے جو ٹرینیں چلتی ہیں دہلی کے لیے، تو ایک ٹرین ہے جس کا نام ہے پوروا ایکسپریس، اس کو لوگ ڈیلکس بھی کہتے ہیں۔ مئی جون کا مہینہ تھا اور کلکتے سے وہ ٹرین کھلی دلی کے لیے، پیک، بھیڑ بہت، ویٹنگ لسٹ۔ ایک عالم دین جن کی عمر 50 سے 55 سال، ان کی اے سی 2 ٹائر میں کنفرم ٹکٹ برتھ، کنفرم برتھ تھی ان کی، لوور برتھ نیچے والی سیٹ، وہ اپنی سیٹ پہ گئے، بیٹھ گئے، ان کی کنفرم تھی۔ لیکن بہت سارے فیملی والے تھے جن کی ٹکٹ ویٹنگ لسٹ تھی، کنفرم نہیں تھی مگر جانا تھا، چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، بچوں کو اسکول جوائن کروانے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر لوگ اے سی باگی میں داخل ہو گئے، کوئی کھڑا ہے، کوئی باتھ روم کے پاس ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہے، عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، آسنسول کے اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو ایک مہنت جی، پنڈت جی، جن کی عمر 65 سے 70 سال ہوگی، بڑے پنڈت جی، ان کی بھی ٹکٹ اے سی 2 ٹائر میں، ان کو الہ آباد جانا تھا، ٹکٹ ان کی بھی کنفرم نہیں تھی، لیکن وہ چڑھ گئے، جانا چڑھ گئے تو جتنے دیش بھکت تھے کسی کو نہیں ہو رہا کہ اٹھ کے جگہ دے بابا جی کو۔ اخلاق تو وہیں پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا پریم ہے دھرم سے، کوئی اٹھ کے جگہ نہیں دے رہا۔ اب وہ کھڑے ہوئے کانپ رہے ہیں، عمر زیادہ ہے، تھیلی پکڑے ہوئے، بیٹھنے کے لیے گنجائش نہیں ہو پا رہی ہے۔ مولانا صاحب کی نگاہ پڑی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، پنڈت جی کا ہاتھ پکڑا، کہا بابا آپ آئیے، آپ بیٹھیے، اپنی سیٹ پہ ان کو بٹھایا، کہا لیٹ جائیے، ان کو پانی پلایا اور کہا آپ جہاں تک جائیں گے میری سیٹ پہ جائیں گے، میں آپ کی سیوا کروں گا، آپ کچھ کھائیں گے تو میں لا کر دوں گا، پانی پئیں گے تو ایک فریش بوٹل ہے آپ پی لیں۔ یہ کہہ کر ان کو بڑی شانتی ملی۔ باغی کے لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ایک مولانا پنڈت جی کی سیوا کر رہے ہیں، مگر جب رات ہو گئی، سونے کا وقت ہوا تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی ایک برتھ پہ تو لیٹ نہیں سکتے۔ تو پنڈت جی نے کہا میں نیچے لیٹ جاتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ اگر آپ نیچے لیٹیے گا تو اوپر والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، آپ تو میرے پتا سمان ہے، کہ آپ اوپر لیٹیے، میں آپ کے چرنوں میں سو جاتا ہوں۔ پنڈت جی نے بہت منع کیا لیکن مولانا نہیں مانے۔ مولانا نے پنڈت جی کو برتھ پہ سلایا، خود نیچے لیٹ گئے۔ صبح ہوئی، الہ آباد میں جب گاڑی پہنچی ہے، الہ آباد میں جب ٹرین پہنچی تو پنڈت جی کو لینے کے لیے بہت لوگ آئے، جے جے کا نعرہ لگائے، جو نعرے لگتے ہیں۔ مولانا پنڈت جی کا سامان لے کر گیٹ تک چھوڑنے گئے۔ جب گیٹ پہ چھوڑنے گئے تو پنڈت جی نے اپنے لوگوں کو دیکھا اور مولانا کو دیکھا اور زور سے کہا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے محبت کا کیا حال رہا ہوگا۔ اب تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے، خدا جانے ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ اللہ کس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے مدرسوں کا یہ پیغام ہے۔ میں مدرسے کے طلبہ سے، علماء سے عرض کروں گا کہ راستوں میں چلیے، آپ دوسروں کو فوقیت کو ترجیح دیجیے۔ دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ جب تشریف لائے تو ان کو آداب کیجیے، ہاتھ اٹھا کر سلام کیجیے۔ اگر وہ کہیں چپل اتار دے تو اسے سیدھی کر دیجیے۔ اگر آپ سیٹ پہ بیٹھے اور وہ آئے کھڑے ہیں تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے۔ یہ سلیقہ، یہ درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور آج بھارت میں سب سے زیادہ ضرورت مدرسوں کی ہے کہ مدرسہ ٹریننگ۔ میں اہل مدارس سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ضرورتیں پوری کیجئے۔ مدرسوں کی ضرورتیں آپ نے پوری کی الحمدللہ۔ مسجد میں امام آپ نے دیا، رمضان میں حافظ آپ نے دیا، جمعہ میں خطیب آپ نے دیا، قرآن کی تفسیر کا مفسر آپ نے دیا، حدیث پاک کا محدث آپ نے دیا، اسلامی شریعت کے ماہرین فقیہ آپ نے دیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، ہندوستان کو سیاستداں کون دے گا؟ ہندوستان کو شیخ الاسلام کون دے گا؟ ہندوستان کو حفظ الرحمان سہارنی کون دے گا؟ ہندوستان کو مولانا ابوالکلام آزاد کون دے گا؟ ہندوستان کو ماہر معاشیات کون دے گا؟ ہندوستان کو وزیر تعلیم کون دے گا؟ یہ بھی مدرسوں کو دینا ہے۔ اس لیے اب ہمارے مدرسے ہر مدرسے اپنے مدرسوں میں ایک ایسا شعبہ بنائیں کہ حافظ اور عالم بننے کے بعد ہمارے طلبہ کی 2 سال ایسی زبردست ٹریننگ ہو کہ ان 2 سال کی ٹریننگ میں ہمارے بچے UPSC کی کمپٹیشن میں بیٹھ کر ہندوستان کے IAS اور IPS آفیسر بننے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ کیجئے گا تب آگے جا کر حالات میں آپ ٹک پائیں گے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ 25 سالوں کے بعد ہندوستان میں اس نسل کو مسلمان رہنا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ لڑکیوں کا مسئلہ آپ نے سن لیا۔ حضرت مولانا حسام الدین ثانی صاحب دامت برکاتہم سے 70 لڑکیوں کی لسٹ دے رہے تھے۔ یہ میرے خیال سے تازہ لسٹ ہوگی، پرانی لسٹ تو 544 ہو گئے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی۔ یہ مسلم لڑکیاں کہاں جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟ آپ نے سمجھا برقع پہن کر نکلی تو محفوظ ہو گئی؟ نہیں، برقع صرف پردے کے لیے نہیں ہے، آج کل برقع تو کرائم کو چھپانے کے لیے بھی ہے۔ ہمارے پاس لڑکیوں کے ادارے پورے ہندوستان میں نہیں ہیں کہ جہاں ہم لڑکیوں کو اسلامی ماحول میں اپڈیٹ کر سکیں، جہاں اسلامی ماحول میں اپنی بیٹیوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا سکیں۔ مسلمانوں، بریانی کے ہوٹل ہم نے بہت کھول لیے، کباب کی دکانیں بہت کھول لی ہم نے، لیکن اب آپ آئیے، ایک زمانہ تھا کہ جب آپ تاج محل بنایا کرتے تھے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے ماڈرن ایجوکیشن سینٹر کھولیں کہ جہاں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، علم دین اور علم شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر ہوں، آپ کی بیٹیاں انجینئر ہوں، آپ کی بیٹیاں سافٹ ویئر ایکسپرٹ ہوں، آپ کی بیٹیاں پائلٹ ہوں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اسلام میں لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے، اسلام میں بیٹیوں کا انجینئر بننا منع نہیں ہے، اسلام میں بیٹیوں کا پائلٹ بننا منع نہیں ہے، اسلام میں بیٹیوں کا بے حیا بننا منع ہے، بے غیرت بننا منع ہے، اور یہ بے غیرتی کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ اپنی بیٹیوں پہ توجہ دیجیے، اور میں اس پیغام کے ساتھ چلوں کہ مسلمانوں اپنے گھروں کو مسلمان بناؤ۔ مسلمانوں کس کو بناؤ بھائی؟ اپنے گھروں کو۔ مسلمانوں کا گھر تھیٹر بن گیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن لگ گئی، مسلمانوں کا گھر تھیٹر ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، خدا کے واسطے اپنے گھر کو خدا کا گھر بنا لو، اپنے گھر کو مسجد بنا لو، اپنے گھر کو مسلمان بنا لو، گھر کے در و دیوار کو مسلمان بنا لو، تاکہ اس گھر میں پلنے والا ہمارا اور تمہارا بچہ مسلمان بن سکے اور مسلمان کی طرح رہ سکے، کہ اسلام ہمارے در و دیوار سے ظاہر ہو۔ اور علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ غیر علماء جو طبقہ ہے عوام کا، ان سے محبت کیجیے، ان کو قریب لائیے، ان کو دین سمجھائیے، ان کو دین بتائیے، ورنہ یاد رکھیے اگر آپ سیاست اور معاشیات اور امور نظام میں حصے دار نہیں بنیں گے تو خطرہ ہے کہ ملک کا پورا نظام چنگیزیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، جیسا کہ آج چلا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ پیار، محبت، امن اور خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو عافیت، صحت، سلامتی، خیر اور خوشحالی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں اپنے میزبانوں کا بہت شکر گزار ہوں، مدرسے کے ذمہ داروں کا، طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کا اور اپنی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدر اجلاس سے درخواست کروں گا، بزرگ آدمی ہیں، دعا آپ فرما دیں، ہم بھی آپ کے دعاؤں کے محتاج بھی ہیں اور مشتاق بھی ہیں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔